الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله إله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة قائمة آت محمد الوسيلة وبعث مقام وبالأسلام دينا وبمحمد رسول النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. حضرات سامعین،
سننے والی معززات ماؤں بہنوں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس وقت سے لے کے قیامت کے قائم ہونے تک کوئی فتنہ ایسا نہیں ہے جو دجال کے فتنے سے بڑا ہو۔ سب سے بڑا فتنہ تاریخ انسانی کا، کائنات کا سب سے بڑی آزمائش وہ ہے دجال کی آزمائش۔ یہ 10 آیات سورہ کہف کی ابتدائی، یہ 10 آیات وہ آیات ہیں کہ میرے سرور کونین نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بندہ ان 10 آیات کو جمعے کے دن پڑھے، اللہ تعالی اسے دجال کے فتنے سے بچائے گا۔ ان 10 آیات کی اتنی قوت ہے کہ یہ دنیا کے سب سے بڑے فتنے کے مقابلے میں ہے۔ یہ جو ہمارے فتنے ہیں، بھوک کا فتنہ، فتنے کا معنی ہوتا ہے لفظی معنی فتنے کا، سنیارے سونے کا کام کرنے والے، وہ کسی چیز کو خالص کرنے کے لیے، مثلا سونا یا چاندی کو، وہ آگ پہ اسے پگھلاتے ہیں۔ میل کچیل ہر قسم کی جو نقلی چیز ہو وہ علیحدہ ہو جاتی ہے اور اصل چیز سامنے آ جاتی۔ اس کو کہتے ہیں فتنہ، لفظی معنی اس کا یہ۔ تو اصطلاح میں فتنہ اس لفظ کو کہتے ہیں، اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو خالص اس میں سے باہر آ جائے۔ اللہ کے فتنہ اور آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنی مصیبتیں آئیں، جتنی تکالیف آئیں، جتنی آزمائشیں آئیں، جتنے معاملات ہوں، جتنی سختیاں ہوں، ان میں سے اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے نجات کو حاصل کرنا، سارے راستوں کو چھوڑ کے۔ دنیا میں بے شمار راستے، بے شمار مسلک، بے شمار منہج ہیں، بے شمار طریقے، ہر گروہ کا، ہر جماعت کا، ہر پارٹی کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے۔ ان تمام آزمائشوں سے، ان تمام آلائشوں سے، ان تمام راستوں سے بچ کے اللہ کے راستے میں آنا، دراصل یہ اللہ کی آزمائش میں سرخرو ہونے کا نام، کہ آپ کو سارے راستے نظر آ رہے ہیں، سارے فرقے اور ساری مسلکیں، سارے منہج اور سارے طریقے آپ کے سامنے موجود ہوں، ان کے ہوتے ہوئے اس راستے کو، اس منہج کو، اس طریقے کو، اس مسلک کو، اس دین کو اختیار کرنا جو اللہ کا نازل شدہ ہے، اللہ کے رسول اللہ پہ اترا ہے، اللہ کے رسول پہ اترا ہے، اس راستے پہ چلنا اور اپنے آپ کو اس کے تابع کر لینا، یہ اللہ کی آزمائش میں سے کامیاب ہونے کا طریقہ۔ دجال، دجل سے، دجل دھوکے کو، فریب کو کہتے ہیں۔ جو چیز دیکھنے میں اور ہو اور اصل میں اور ہو، اسے کہتے ہیں دجل اور فریب، دھوکہ۔ اور جو یہ کرے اسے دجال کہتے ہیں۔ مبالغے کا صیغہ ہے، انتہا درجے کا جھوٹا، انتہا درجے کا فریبی،
انتہا درجے کا اصل کو چھپانے والا، اسے دجال کہتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے میرے جانے کے بعد 30 جھوٹے دجال کذاب پیدا ہوں گے۔ 30 دجال، 30 راستے، 30 طریقے، اور ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اللہ نے اسے بھیجا ہے، چاہے وہ زبان سے نہ کہے۔ لفظ آتا ہے یزعم، گمان کرے، اپنے آپ کو سمجھ لے کہ میں صحیح، میں اپنی ایک پارٹی، اپنی جماعت بناتا ہوں مذہب کے نام پہ، لوگوں کو لوٹنے والے ٹھیکیدار، مذہب کی فیکٹریاں چلانے والے۔ میرے رسول نے فرمایا ان تمام راستوں پہ دراصل شیاطین بیٹھے ہوں گے جو لوگوں کو دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ دیکھنے میں طریقے بڑے اچھے ہوں گے، دیکھنے میں منہج بڑے اچھے ہوں گے، دیکھنے میں جماعتیں بڑی اچھی ہوں گی، دعوے بڑے اچھے ہوں گے، دیکھنے میں ان کے جو ان کے معیار ہوں گے وہ دیکھنے میں بڑے صاف ستھرے لگیں گے، لیکن دراصل وہ جہنم کے دروازے ہیں جن پہ بلانے والے بیٹھے۔ جو ان میں بلا لے، فرمایا اللہ اسے آزمائشوں میں ڈال دے گا، جو ان کی پکار پہ جواب دے وہ گمراہ ہو جائے گا۔ راستہ وہی ہے جو حضرت محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے دنیا میں جتنے فرقے ہیں جو اپنے اپنے بڑوں کے نام پہ بنے، اور میرا ایمان ہے جب میں کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں ایک مومن کا، مجھ سے مراد ایک مومن، جتنے بھی آپ موجود ہیں جو کلمہ گو ہیں، جب وہ کلمے کا ورد کرتے ہیں تو ان کا عقیدہ یہ بنتا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور اطاعت کے لائق صرف محمد رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرا اور آپ کا جو ایمان رکھتا ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ مجھے بتائیے وہ کون سا طریقہ ہے جو آج کے ان تمام طریقوں میں سے لوگوں نے منڈیاں کھولی ہوئی ہیں، لوگوں نے دین کو بیچ کے پیسے کمائے، لوگ فتووں پہ پیسے لیتے اور دین کو حلال کرتے، حرام کرتے۔ اللہ اکبر، دجال کا کام یہی ہوگا، دجال کی کرامتیں ہوں گی، دجال کے بڑے بڑی کرامتیں۔ میرے پاس آئے گا مثلا، تیرا باپ فوت ہوا، ہاں جی فوت ہوا، اسے زندہ کر دوں پھر مانو گے؟ ہاں جی مانوں گا۔ کسی اور کے پاس جائے گا، تیرا بھائی فوت ہوا، ہاں جی، اس کو زندہ کر دوں مانے گا؟ ہاں جی مانوں گا۔ تیرا رزق بند ہے، رزق فراخ کر دوں مانے گا؟ ہاں جی مانوں گا۔ میرا رسول نے فرمایا شیطان صورتیں بنا دے گا، میرا باپ فوت ہوا ہے اس کی صورت آ جائے گی بالکل سامنے نظر ہے، یہ جو اللہ کا ولی ہے جی، پہنچی ہوئی سرکار ہے جی، میرا بھائی فوت ہوا ہے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا شیطان صورتیں بنا دے گا، بھائی کی صورت بنا دے گا، نظر آئے گا بھائی زندہ ہو گیا، بڑی پہنچی سرکار، میرا رزق بند ہے۔ شیاطین، رسول اللہ نے فرمایا ایک ہاتھ میں اس کے باغات، رزق وافر مال، رزق کھول دے گا، ایک ایک پھونک سے پتہ نہیں کیا کر دے گا۔ ہاں جی یہ پہنچی سرکار، یہ دجالی ساری قوتیں دنیا میں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے کام سنوارتے ہیں، کتنے اشتہار آپ پڑھتے ہیں، کتنے لوگوں نے اپنے آستانے بنائے، جھنڈے لگائے کہ ہم لوگوں کی مشکلات حل کرتے۔ کوئی کہتا ہے جی رکاوٹ ہے رزق میں، ہم دور کرتے، کوئی کہتا ہے جی اولاد چاہیے، ہم دیتے، کوئی کہتا ہے جی یہ کالے علم کی کاٹ ہم کرتے ہیں۔ دراصل یہ جہنم کے پہرے دار ہیں جو لوگوں کو جہنم میں داخل کرتے۔ ہو سکتا ہے فرق پڑ جائے، اور فرق پڑتا ہے، اور یہ بھی بتا دیتے ہیں غیب کی خبریں۔ آپ نے فرمایا جنات جو ہے نا یہ آسمان کی خبریں سنتے ہیں جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے۔ فرمایا جب اللہ کوئی فیصلہ کرتا ہے نا تو اوپر والے فرشتے اللہ کی ہیبت سے بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ جب انہیں ہوش آتا ہے وہ پوچھتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا الحق، اللہ نے سچ فرمایا۔ وہ نچلے والوں کو بتاتے ہیں، نچلوں کو، آسمان کے فرشتوں تک خبر پہنچتی ہے۔ فرمایا جو شیاطین ہیں نا جنات، وہ ایسے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، آپ نے اشارہ فرمایا ایک دوسرے کے اوپر ہے، زمین سے لے کے آسمان تک نیچے عامل بیٹھا ہے، پڑھنے والا، وظیفہ کرنے والا بیٹھا ہے،
اور وہ اوپر والا نچلے کو بتاتا ہے, اس سے نچلے کو بتاتا ہے, نچلے کو بتاتا ہے. وہ اس کے کان میں فرمایا کرت دجاجہ جیسے مرغی کرکر کرتی ہے نا, وہ اس کے کانوں میں ڈال دیتا ہے. ایک بات صحیح ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, 99 جھوٹ اس میں شامل کر کے لوگوں میں پھیلا دیتا ہے. تو جس دن وہ کام ہو جاتا ہے جو اللہ کا مقرر کردہ ہے, اور وہ ایک کام اس شیطان کے عامل کو, جو جنات کا عامل ہے, وہ لوگوں کو بتاتا ہے, لوگ کہتے ہیں دیکھا اس نے کہا تھا وہ کام ہو گیا کہ نہیں ہوا. یہ نہیں جانا کہ وہ 99 کام جو جھوٹ بولے ہیں اس نے باتیں, وہ نہیں لوگ دیکھتے. دجالی صفات ہیں, دجالی الفاظ ہیں, دجالی شخصیات, سارے دجال کے پیروکار. میں آج جس موضوع پہ بولنے لگا وہ یہ ہے کہ اس قرآن کو تعویذوں کی صورت میں اس کو بیچنا اور ایسے لوگوں کے پاس جانا. میرے رسول کی ایک حدیث سن لیجئے, ایمان تازہ ہو جائے. میرا رسول نے فرمایا جو کسی کاہن, نجومی, کسی غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس جاتا ہے, 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی, عبادت قبول نہیں ہوتی, ایمان ختم ہو جاتا ہے. زندگی کا کیا ہے, اگلا سانس آئے نہ آئے خود پڑھیں, عمل کریں, اللہ کرم کرے گا, اللہ احسان کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا. اور لوگ تو پتھروں سے مانگتے, پتھروں سے مل جاتا ہے. میرے رسول نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, آنا بے ظن عبدے بھی, میرے بارے میں جو بندہ گمان کرتا ہے میں کر دیتا ہوں. اگر پتھر کو پکارے گا وہاں سے مل جائے گا, داغا باندھے گا فرق ہو جائے گا, تعویذ لے گا فرق پڑ جائے گا, رزق چاہے گا رزق مل جائے گا, لیکن ایمان ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے قبر میں جب میں اور آپ اکیلے ہوں گے وہاں اللہ کا ساتھ ہوگا, اللہ کے ذکر کا, اللہ کے دین کا ساتھ ہوگا. یہ جتنے راستے ہیں سارے گمراہی کے راستے ہیں. جی میرے فلاں نے کہا, اس کی نظر کرم ہو گئی, تیرا فلاں تیری قبر میں نہیں ہوگا, وہاں جہنم کی آگ تیری منتظر ہوگی. کبھی گمراہ مت ہوئیے, کبھی ان فرقوں کے پیچھے نہ جائیے, کبھی کسی شخصیت کو نہ پوجئے. اگر پوجنا ہے تو اللہ کو پوجئے, اس کا ذکر کیجئے, وہ کلمات پڑھیے جن سے ان مرضوں کا, ان امراض کا, ان رکاوٹوں کا حل ہوتا ہے. میں آپ کے سامنے پچھلے جمعے میں کچھ بیان کیا تھا, کچھ اس جمعے میں بیان کروں گا. جمعے کے دن یہ 10 آیات پڑھیے سورہ کہف کی پہلی ابتدائی, آپ تمام فتنوں سے محفوظ رہیں گے. اس کا ترجمہ یاد کر لیجئے. ہم قرآن کو تو سجا کے رکھتے ہیں وہاں اوپر غلاف میں, کہیں اس پہ مٹی نہ پڑ جائے. یہ عزت نہیں ہے. عزت یہ ہے کہ اس کو سینے سے لگا کے اس کی آیات کو پڑھا جائے اور ان کو سمجھا جائے, ان پہ عمل کیا جائے. یہ ہے اس کی عزت. قبر میں جب میں اکیلا ہوں گا نا تو ایک صورت بن کے آئے گی, جب وحشی تنہائی, ایک صورت آئے گی, تو کون ہے؟ میں تیرا قرآن جو تو پڑھتا رہا. اللہ اکبر. تو اس قرآن پہ عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں, سنی سنائی بات کے پیچھے نہ جائیں, ترجمہ پڑھیں, الفاظ کو سمجھیں اور نیکیاں حاصل کریں, آخرت بنائیں. میری اولاد, میرا جسم وہ اللہ کے تابع, میں ملازم اور نوکر اس کا, میں اس کے دین کا چوکیدار, پہرے دار. میری جان اس کے ہاتھ میں, جب چاہے قبض کر لے. اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیجئے, پھر اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. فکر مت کیجئے میرا کل کی روٹی کون دے گا, مجھے اولاد کون دے گا, میرا اگلا دن کیسے گزرے گا. اپنے آپ سے اللہ سے وعدہ کیجئے, اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہے اللہ کائنات کے ڈر سے اس کو آزاد کر دیتا ہے. وہ اکیلا بھی ہو اس کو اللہ کا ساتھ ہوتا ہے. اندھیرے میں بیٹھا, روشنی میں بیٹھا, گزرتا ہوا, سوتا ہوا, جاگتا ہوا, چلتا ہوا, بیٹھتا ہوا, کھاتے پیتے, ہر لمحات میں جب اللہ کو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا, پھر اللہ آپ کے ساتھ ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ, جہاں بھی رخ کرو وہاں اللہ ہی اللہ, اللہ کی مدد منتظر. نہ پھر حادثات کا خوف, نہ پھر یہاں موسمی
اثرات کا خوف، نہ پھر مرنے کا خوف، نہ پھر جینے کا انداز. اللہ پھر بندے کو اپنے اشاروں پہ چلاتا ہے. بندہ دیکھتا ہے اللہ کے حکم سے دیکھتا ہے، بندہ بولتا ہے اللہ کے حکم سے بولتا ہے، بندہ سنتا ہے اللہ کے حکم سے سنتا ہے. جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، ان تمام فتنوں سے، رزق کی تنگی ہے اللہ سے کہو، اور مالک تو وہ ہے، اور لوگوں کے پاس کیوں روتے ہو، کیوں جاتے ہو؟ اولاد چاہیے، اس سے کہو مجھے اولاد چاہیے، میں تیرا بندہ ہوں. ایحسب الناس ان یترک الناس، کیا لوگ سمجھتے ہیں انہیں بیکار چھوڑ دیا جائے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے گمان کر لیا کہ تم اللہ کی طرف نہیں جاؤ گے، بیکار پیدا ہو گئے؟ نہیں، ایک دن آئے گا، اس جسم کو اٹھایا جائے گا، اللہ اپنے دربار میں لائے گا، سوال ہوں گے، جواب بھی ہوں گے، اور اللہ پوچھے گا کس کس کو پکارتے رہے؟ میرے غیروں کے پاس جاتے رہے، ان کو سمجھتے رہے یہ اختیار والے ہیں، اور حقیقی اختیار اللہ کے پاس، جس کے پاس آپ جاتے ہو سکتا ہے آپ کے جانے سے پہلے ہی اللہ اٹھا لے. میری سانس اللہ کی غلام، میں اس کے سپرد، بس اور کچھ نہیں چاہیے. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، سورہ توبہ کی آخری آیت. اللہ رسول کو کہتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا، اور میرا عقیدہ ہے ساتوں زمین و آسمان میں اللہ کی ذات کے بعد اگر کوئی احترام کے لائق، اگر کوئی عزت کے لائق، اگر کوئی عقیدت کے لائق ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ رسول کو بھی کہتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا، سورہ توبہ آخری آیت، اے پیغمبر اگر تجھ سے یہ پھر جائیں، تیرا ساتھ چھوڑ دیں، تو اکیلا رہ جائے، اے پیغمبر تیرا ساتھی کوئی نہ ہو، اے پیغمبر تجھے سارے تیرے ہماتی گزر جائیں، اے پیغمبر طائف کے میدان میں اکیلا ہو، اے پیغمبر احد کے میدان میں تجھے پتھر مارے جائیں، تیرا چہرہ زخمی ہو، فقل تو کیا ہے، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، علیہ توکلت، اس پہ بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، وہ رب عرش عظیم، عرش عظیم کا رب، عرش عظیم کا مالک، زمینوں کا بھی مالک، آسمانوں کا بھی مالک، رب المشارق و رب المغارب، مشرقوں کا رب، مغربوں کا رب، 7 بر اعظم ہے، 7 بر اعظموں کا رب. اس کے سپرد کر دیں، بس اس کے کلمات پڑھیں، اس کا نام پڑھیں، وہ آپ کے ذکر کو، آپ کی شان کو بلند کرے گا. تورات انجیل میں مومنوں کی صفات آئیں کہ جو امت محمدیہ ہوں گے، آخری نبی کے پیروکار، وہ کیا پڑھیں گے؟ ہر اترنے والی جگہ سے، اوپر ڈھلوانی والی جگہ سے وہ پڑھیں گے سبحان اللہ. ہر اترنے والی جگہ، سیڑھیوں سے اترے سبحان اللہ، چڑھے سبحان اللہ، پہاڑی پہ چڑھے سبحان اللہ، اونچائی پہ چڑھے اللہ اکبر، اترے سبحان اللہ. یہ مومنوں کی صفات تورات میں، انجیل میں. ہم کیوں بھول گئے؟ ہم جاتے ہیں پہاڑی علاقوں کو دیکھنے، کیا جی سیر کیا ہے، حسن دیکھتے ہیں، وہ دیکھیں اس کو بنانے والا کون؟ خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، اس کو تشکیل دینے والا کون؟ پھولوں کو دیکھتے ہیں، انہیں پیدا کرنے والا کون؟ اس کا ذکر کریں، اس سے منادہ کریں، اس سے مراجعہ کریں، اس سے دعا مانگیں، اسے پکاریں، اسی کا نام لیں. جو یہاں اس کا نام لیتا ہے وہ اپنے فرشتوں میں اس کا نام لیتا. جو اس کو یاد کرتا ہے وہ اس کو یاد کرتا ہے. جو اپنے دل میں اس کا ذکر بساتا ہے وہ اس کے دل کو منور کر دیتا ہے. وہ جو اپنی آنکھوں کو اللہ کی طرف لگاتا ہے، اللہ ان آنکھوں میں روشنی پیدا کر دیتا ہے. وہ ان کانوں میں ذکر الہی سنتا ہے، اللہ ان کانوں کو پر منور بنا دیتا ہے. وہ اپنی زبان سے اس کا نام لیتا ہے. کل قیامت کا دن ہوگا، صحیفوں میں لکھا جائے گا اس نے ایک وقت آیا تھا، یہ مایوس بیٹھا تھا،
اس نے بیٹھ کے اللہ کا نام لیا اور آج یہ تنہا ہے، اللہ اسے تنہا نہیں چھوڑے گا. اس کو یاد کریں، یہی ہے ہماری زندگی. میرے رسول کا، حالانکہ رسول قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما، سورہ فتح آیت نمبر 2. اے پیغمبر، ہم نے تیرے پہلے بعد والے سارے گناہ معاف کر دی، تیرے خیالات کو معاف کر دیے، جو تجھ سے کوئی چھوٹی سی لغزش ہوئی اسے معاف کر دیا. اس پیغمبر کی حالت کیا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں، دونوں صحابی اور صحابیہ فرماتی ہیں، ام المومنین فرماتی ہیں، خلیفہ راشد رابع فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ہر حالت میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، ہر حالت میں. آپ خود فرماتے ہیں میں ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، حالانکہ آپ کو استغفار کی ضرورت ہی نہیں. آپ کو کیا ضرورت ہے استغفار کی؟ آپ کے تو گناہ سارے ہی معاف. رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ نے مجھ سے پوچھا تو بادشاہ نبی بننا چاہتا ہے یا عام نبی، ابد نبی؟ اللہ نے پیشکش کی اور رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کو کہا میں بادشاہ نبی نہیں بننا چاہتا جیسے سلیمان تھے، میں ابد نبی بننا چاہتا ہوں، تیرا شکر گزار بننا چاہتا ہوں. دعا مانگتے اللہم احینی مسکینا. اور ساری عمر تو دیکھیں آپ کی کیا ہے. جتنے یتیم اس مجلس میں ہے یا سنتے ہیں، یتیمی کیا ہوتی ہے؟ جب باپ کا سایہ نہ رہے. یہ باپ آپ کے اوپر چادر کی طرح، سائباں کی طرح، جب یہ چھن جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے گھر خالی ہو گیا. زندگی میں تو شاید نہ قدر کریں، وہ جب قبر میں اس کو بند کر دیتے ہیں، وہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے گھر تو خالی ہو گیا. رحمت سے مایوس محروم ہو گئے کہ میں گھر سے نکلوں اور اس کے ہاتھ میرے لیے اٹھے ہوں اور میرے لیے دعا کرتا ہوں. بوڑھوں کو دیکھا ہے میں نے، بوڑھوں کو ہاتھ کانپ رہے ہیں اور کہتے ہیں میرا بیٹا، اور بیٹے کے اپنے بچے ہو گئے، پھر بھی وہ پریشان ہے. جب تک گھر میں نہ آ جائے اس بوڑھے کو نیند نہیں آتی. اس کے لیے وہی بچہ ہے چھوٹا جس کو انگلی سے چلایا کرتا تھا. میرے حضور کی قسمت دیکھیے، پیدائش سے پہلے اللہ نے اس باپ کو چھین لی. والد فوت ہو گئے، یتیم پیدا ہوئے. لیکن میں کہنے وہی لگا ہوں کہ کبھی زندگی میں کسی غیر سے شکوہ نہیں کیا کہ مجھے اللہ نے یتیم پیدا کر دیا. سہارا ہی کوئی نہیں، غریبی، کبھی کھا لیتے کبھی بھوکے رہتے. 6 برس کے ہوئے، وہ جن کی مائیں فوت ہو گئیں ان سے پوچھئے. کئی تو ایسے ہیں کہ پیدائش میں ماں فوت ہو جاتی ہے، بچہ زندہ رہتا ہے، نہ ماں نہ باپ، ویسے ہی پلتا ہے. ساری زندگی محسوس کرتا ہے کاش میری ماں ہوتی. ہر خوشی کے موقع پہ، عید کے موقع پہ، شادی کے موقع پہ، ہر کامیابی کے موقع پہ ماں کو یاد کرتا ہے، ماں نہیں ہے. 6 برس کے ہوئے ماں بھی فوت ہو گئی. نہ کوئی بھائی نہ کوئی بہن کس سے اپنا غم سنائے. اور بھائی سہارا ہوتے ہیں، یہ کندھے ہوتے ہیں. جب کوئی بھائی فوت ہوتا ہے نا، کہتے ہیں میرا کندھا ٹوٹ گیا جی، میرا سینہ تنا ہوا تھا وہ جھک گیا. میں معاشرے میں دیکھتا ہوں بھائی بھائی سے لڑتا ہے، بولتے نہیں ہیں. کبھی مالی معاملات ہیں، کبھی رشتے کے معاملات ہیں. یاد رکھیے یہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا. خون کا رشتہ حتیٰ کہ کافر ہو یہ مسلمان ہو تب بھی نہیں ٹوٹتا. پھر بھی باپ وہی رہتا ہے. اپنے بھائیوں کو راضی رکھیے. چھوٹے ہیں تو شفقت کیجیے، بڑے ہیں تو عزت کیجیے. اور بڑا بھائی باپ کی طرح ہوتا ہے. کبھی پاؤں کو ہاتھ لگا لیں اس باپ کے، اس بھائی کے. کبھی سینے سے لگائیں، آپ کو خوشبو وہی آئے گی جو باپ سے آتی. ایک ہی نطفے سے پیدا ہو،
ایک ہی ماں کے لخت جگر. یہ شیطان ہے جو ورغلاتا ہے کہ مجھ سے میرے بھائی نے زیادتی کی, مجھ سے انصاف نہیں ہوا. کوئی مسئلہ نہیں, اگر انصاف نہیں بھی کیا اللہ دیکھ رہا ہے, میں اپنے طرف سے میں احسان کروں. اسی کے متعلق ایک دو حدیث سناتا ہوں, آگے بات کرتے ہیں. ایک بندہ آیا رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے چچا کا بیٹا ہے, یہاں بھائی نہیں بولا, چچا کا بیٹا ہے, میں اس کے پاس جاتا ہوں وہ میرا حال چال ہی نہیں پوچھتا, مجھے کھانا نہیں کھلاتا, میری عزت نہیں کرتا, میرا احترام نہیں کرتا. اب وہ میرے پاس آئے, میں کیا کروں؟ میرا رسول نے فرمایا وہ تیرے پاس آئے تو اس سے کھانا بھی پوچھ, اس کا احترام بھی کر, اس کی عزت بھی کر. یہ صلہ رحمی نہیں ہے کہ وہ کرے گا تو میں کروں گا. فرمایا صلہ رحمی یہ ہے وہ تعلق توڑے یہ جوڑے, وہ محروم کرے یہ عطا کرے. دجال سے بچنے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں اپنے بھائیوں کو اپنے ساتھ رکھیں, اگر ظلم بھی کرے تب بھی کوئی حرج نہیں. میرا رسول کا نہ بھائی نہ بہن, اب بہنیں کیا ہوتی ہیں؟ میرا رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جن کو بہن کا پیار ہی نہیں ملا تھا, بڑی بہن ہو سر پہ ہاتھ رکھے گویا ماں نے ہاتھ رکھا ہے, چھوٹی بہن اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں گویا میری اپنی بیٹی ہے. میرا رسول نے فرمایا جس بندے نے دو بہنوں یا بیٹیوں کو پالا, دو مؤنثوں کو پالا, قیامت کے دن وہ اس کے لیے جہنم سے پردہ ہو جائیں گی. خرچ کیجئے اپنی بہنوں پہ. اللہ اکبر. نہ بہن نہ بھائی, نہ باپ نہ ماں, پیار ہی نہیں دیکھا. ماں کو تو ہاتھوں میں مرتے ہوئے. آمنہ والدہ پڑی ہیں, ننھے محمد دیکھ, باپ نہیں ہے. ایک موقع آیا جب فاتح مدینہ اور فاتح مکہ بن گئے. اب وہاں کا مقام ہے, اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا, ایک قبر پہ آئے, رونے لگ گئے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول روتے ہیں؟ فرمایا یہ میری ماں کی قبر ہے, اس مقام پہ میں نے اپنی ماں کو دفنایا ہے, یہاں میری ماں کی جان نکلی. لیکن ان ساری تکلیفوں کے بعد کبھی بھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا, اللہ سے تعلق رکھا, دعا بتا دی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ ان پہ رحم کر میرے والدین پہ جیسے انہوں نے میرے چھوٹے میں مجھے میں پالا, میری پرورش کی, حالانکہ پرورش تو کی نہیں. یہ رسول کی دعا ہے. ذرا بڑے ہوتے ہیں, ایک سہارا دادا کا تھا وہ بھی فوت ہو گئے. ذرا عمر ہوتی, دو بیٹیوں کو طلاق ہو جاتی ہے, دو بیٹیاں, پہلے بیٹیاں ہی دی اللہ نے. بیٹیاں والے خوش ہو جائیں, جن کی بیٹیاں ہیں نا اللہ بیٹا نہیں دیتا, اس میں مسلط ہے. مسلط کیا ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے معذور پیدا ہونا ہو, آپ کا بیٹا آئے معذور ہو جائے, پھر ایک نئی آزمائش. اللہ اس آزمائش سے بچاتا ہے, جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے. کبھی شکوہ مت کیجیے, ان بیٹیوں کی پرورش کیجیے. حضور نبی بنتے ہیں, ابو لہب کے دو بیٹوں کے گھر میں ہیں, دونوں بیٹیاں, وہ طلاق دے دیتے ہیں. بیٹیاں گھر میں آ کے بیٹھ گئیں. اور جن کے گھروں میں آپ بیٹیاں بیٹھی ہیں, شادی نہیں ہو رہی, یا طلاق ہو گئی, یا بیوہ ہو گئی, حضور نے کبھی ماتھے پہ کروٹ بل نہیں ڈالا, کبھی تیوڑی نہیں چڑھائی کہ میرے گھر میں آ کے بیٹھ گئی, اب میں کیا کروں, میری بہن ہے یا میری بیٹی ہے. ان پہ خرچ کرو, اللہ تیرے لیے صدقہ لکھ دے. اور ان بیٹیوں بہنوں کی وجہ سے تجھے رزق ملے, تیرے رزق میں اضافہ ہو. تو ایک خرچ کرے مقابلے میں اللہ 10 عطا فرمائے. ان کے اخراجات اٹھا, ان کے لیے تحفے لے کے جایا کرو. اگر ان کے گھر بستے عید دیا کرو, خوش ہو جاتی ہیں.
وہ تیرا خون میں سے ہے، تیرے اپنے ایک نطفے سے میں پیدا ہوئے، شفقت کرو، جائیداد میں سے حصہ دو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم ان فتنوں میں پڑے ہوئے کہ ہم جائیداد میں سے بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، ہاتھ پڑے تو بھائیوں کو حصہ نہیں دیتے، ان کا حصہ مار جاتے۔ یہ حضور کے ساتھ سارا کچھ ہوا، آپ برداشت کرتے ہیں، اپنے ہی مار کے نکال دیتے ہیں طائف میں، مکے میں کوئی بات نہیں سنتا، جہاں سے گزرتے کوڑا ڈالتے، کوئی پتھر مارتا، کوئی نام بگاڑ دیتا۔ چلو طائف میں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں اللہ شاید کوئی سن لے۔ 3 سردار طائف کے بڑے، ان سے بات کرتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، تینوں جواب دے دیتے ہیں تجھے اللہ نے نبی بنانا ہے، تو اس قابل کہاں ہے؟ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، اگر نبی بنانا ہوتا مکے اور طائف کے کسی سردار کو بنا دیتا۔ اب بڑی بستی ہے، ابراہیم کی اولاد ہے، تو یتیم ہے، تجھے کہاں سے نبی بنا دی؟ وہاں سے پتھر پڑتے ہیں، کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی شکوہ نہیں کیا۔ فرشتہ بھی آ جاتا ہے، ان پہ پتھر برسا دوں، ان پہ پہاڑ الٹا دوں، پیس دوں، ان دونوں بستیوں کو، مکے کو مدینے کو، اے اللہ میری قوم کی بخشش کر دے، فإنہم لا یعلمون، یہ جانتے نہیں ہیں، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، ان کو بخش دے۔ کبھی شکوہ مت کیجئے، رسول کی زندگی بہترین نمونہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کیوں بھول جاتے ہیں کہ سختیوں میں اللہ کو بھول جاتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کیا کریں، اللہ کو یاد کیا، رسول اللہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے۔ دعائیں کتنی ہیں مثلاً آپ کی؟ تقریباً 22 دعائیں ہوں گی جو عام افراد کے لیے ہیں، تقریباً صرف 22۔ گھر سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، بیت الخلاء میں جانے کی، بیت الخلاء سے نکلنے کی، مسجد میں آنے کی، مسجد سے باہر نکلنے کی، بازار میں جانے کی، بازار سے پلٹنے کی، رزق میں بیٹھتے ہوئے، رزق سے اٹھتے ہوئے، سلام کرتے ہوئے، ملاقات کرتے ہوئے، دودھ پیتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے، کوئی مشروب کھاتے ہوئے، سفر پہ نکلتے ہوئے، سفر سے پلٹتے ہوئے، نیا مکان بنایا، نئی گاڑی خریدی، نیا لباس پہنا، نیا جوتا پہنا، کوئی اور ہوا، ہر چیز کی دعا۔ کوئی بیمار ہے، عیادت کرتے ہوئے دعا، کوئی پیدائش ہوئی ہے، بیٹا ملا ہے، بیٹی ملی ہے، تب دعا۔ ہر وقت اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ مشکلات میں زندگی ہوتی ہے، ہماری خود اپنی زندگی بڑی مشکلات والی جو ہم بیان کرتے ہیں، وہ حالات آپ سے شاید ہمارے مشکل ہوں، ظاہر نہ کرنا اور بات۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے حالات میں، جو ہماری فیلڈ ہے نا، مولویوں کی فیلڈ، اس میں حرام کمائیں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں، اور حلال کمائیں تو وہیں کے وہیں رہ جائیں۔ شکوہ پھر بھی نہیں ہے، مالک وہ ہے عزتیں دینے والا، رزق دینے والا، وہ آپ کو بھی دے گا، ہمیں بھی دے گا۔ جتنی ضرورت ہے وہ دے دیتا ہے، جتنی نہیں ضرورت وہ نہیں دیتا۔ میرا رسول نے فرمایا اللہ سے دعا مانگا کریں۔ اب میں پیغمبروں کی، کچھ پیغمبروں کی آپ کو دعائیں پڑھ کے سناتا ہوں کہ پیغمبر کیا مانگتے رہے۔ پہلے پیغمبر ہیں، پہلے نبی ہیں آدم حوا، اللہ نے کہا درخت نہیں کھانا، پھل نہیں کھانا درخت کا، کھا لیا، نیچے اتار دیا۔ ایک کو جدہ میں، جدہ اسے کہتے ہیں، ایک کو سری لنکا میں سرادیپ کہتے ہیں، وہاں برسوں بچھڑے رہے۔ ادھر وہ بھی دعا کرتی ہے حوا، ادھر آدم یہ بھی دعا کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پیغمبر نوح ہیں، قوم نے تنگ کیا، مارا، شکوہ نہیں کیا، مقابلہ نہیں کیا، اللہ سے مانگا۔ قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ میں اپنی وجہ سے نہیں، انک ان تذرہم یلدوا کفارا، انک ان تذرہم، اگر ان کو تو نے چھوڑ دیا یہ تیرے ساتھ کفر کریں گے،
ان کی اولاد بھی کافر ہوگی. پیغمبر نام ہے زکریا، اولاد نہیں ملی، دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ رب ہب لی من لدنک ولیا طیبا، اللہ مجھے نیک اولاد دے دے. پیغمبر ہے ایوب بیماریوں میں گھرے ہوئے، دعا مانگی ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں یونس، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پیغمبروں کی دعائیں. بیٹا یوسف گم ہو گیا، باپ مانگتا ہے انما اشکو بسی وحزنی اللہ، اللہ سے دعا مانگی. اب پیغمبر دو جہاں سرور کونین کی باری آئی، دعا مانگی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. نماز میں آخری دعا مانگی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دعا مانگی. موت، حضور کو فرشتہ نظر آ گیا اور آپ کو بخار چڑھتا تھا ڈبل. حضرت عائشہ کہتی ہے میں ہاتھ لگاتی تو ایسے محسوس ہوتا جیسے دوہرا بخار ہوتا. اور بیماری جب شروع ہوئی تو تقریباً 1 ہفتہ سر میں درد رہی حضور کے، شدید درد. تو حضور وہاں دعا مانگتے ہیں اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی. یہ دعا مانگے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ کے پاس لوٹا دے، یعنی اپنے پاس بلا لے. دعا مانگتے رہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا مانگا کرتے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت دے اور میری موت مدینہ طیبہ میں کر. حالانکہ اس وقت تصور ہی نہیں تھا. حضرت حذیفہ نا سر رسول اللہ، رسول اللہ کے رازدان تھے. حضرت عمر نے ان سے پوچھا اے حذیفہ تو نے اللہ کے رسول سے سنا آپ فتنے کے بارے میں کیا فرماتے تھے؟ انہوں نے کہا جی آپ کا فتنے سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا میرا کیوں نہیں تعلق؟ انہوں نے کہا آپ کے ہوتے ہوئے فتنہ نہیں آ سکتا، عمر کے ہوتے ہوئے فتنہ نہیں آ سکتا. گلی میں کھیل رہے تھے، ناچنے والی گانے والی گا رہی تھی، لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے. حضرت عمر آتے ہیں پوری گلی خالی ہو جاتی ہے. تو رسول اللہ مسکرائے فرمایا اے عمر جہاں تو ہو وہاں سے شیطان نہیں گزرتا. لیکن وہ دعا کیا مانگتے ہیں؟ عظیم دعا مانگی اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت دے اور میری موت اپنے نبی کے شہر میں کر دے. اور حالت کیا ہے؟ روم بھی کامتا ہے، فارس بھی کامتا ہے. عمر کے نام پہ سارے ڈرتے، کسی کی پرواہ نہیں کرتے. خالد ابن ولید فوج کے کمانڈر ان چیف، اور حضرت عمر پیغام بھیجتے ہیں خالد کو اس کے عہدے سے معزول کیا جاتا ہے. تاریخ اسلام، پوری تاریخ انسانی میں خالد بن ولید سے بڑا کمانڈر کوئی نہیں پیدا ہوا. فوج تابع، لیکن حکم آ گیا عمر کا رضی اللہ عنہ، معزول ہو گئے، چوں بھی نہیں کی. وہ دعا کیا مانگتے ہیں؟ اللہ مجھے موت دے اپنے راستے میں شہادت کی، حالانکہ جنگ تو لڑنی نہیں، اور میری موت اپنے رسول کے شہر میں کر. نہ ڈر بے خوف عمر. اور اللہ موت کیا دیتا ہے؟ نماز کی حالت میں ایک کافر مجوسی وہ خنجر مارتا ہے اور شہید ہوتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ میں آپ کو دعائیں اس لیے پیغمبروں اور صحابیوں کی کہ آپ اسے معمول بنائیں. سعد بن ابی وقاص کوفے کے گورنر تھے. کوفے کے لوگوں نے الزام لگایا حضرت عمر کا دور، جی یہ جو سعد ہے نا یہ جہاد پہ نہیں جاتے، انہوں نے دربان رکھا ہوا ہے، مہینے ہفتے میں 1 دن یہ گھر میں رہتے ہیں. حضرت عمر نے وہاں سے آدمی بھیجا. سعد پھر دعا کرتے ہیں اے اللہ، ایک بندے نے جس نے الزام لگایا تھا، اے اللہ اگر یہ بندہ جھوٹا ہے نا تو اس کو لمبی عمر دے دے اور اس پہ فقیری مسلط کر دے، غربت انتہا کی ہو.
اور اس کو ایسے فتنے میں مبتلا کریے کہ گناہوں میں پڑ جائے، اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے۔ وہ تحقیق کرنے والا آیا، انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں، صرف ایک بندہ بولا جی یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ اور اس بندے کی موت کیسے ہوتی؟ اللہ اپنے نیک بندوں کی دعائیں رد نہیں کرتا، اور نیک بندوں کو تو چھوڑیے، نیک بندوں کی اولاد کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ سورہ کہف 16واں پارہ، حضرت خضر اور موسیٰ ایک بستی میں جاتے ہیں، ان سے کھانا مانگا، رہائش مانگی، انہوں نے کہا کھانا بھی نہیں ملنا، رہائش بھی نہیں دینی۔ جاتے ہوئے دیکھا ایک دیوار گری ہوئی ہے، خضر علیہ السلام اس دیوار کو درست کرتے ہیں۔ تو موسیٰ پوچھتے ہیں کہ خضر ہمیں نہ کھانا دیا نہ رہائش دی، تو نے ان کی دیوار درست کر دی، مزدوری بھی نہیں لی۔ انہوں نے کہا دراصل یہ ایک نیک ماں باپ کے بیٹوں کا ہے، 2 یتیم ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب یہ دیوار گرنے لگتی ہے اس کو درست کر دیتا ہے۔ یہ بچے جوان ہوں گے، چونکہ ماں باپ نیک تھے، ان کو اللہ نے ضائع نہیں کرنا، ان میں خزانہ ہے ان کا۔ تو وہ بندہ جس نے حضرت سعد بن ابی وقاص پہ الزام لگائے، جھوٹے گواہی دی، اس کی موت کیا ہوئی کہ وہ اتنا بوڑھا ہوا، آنکھوں کی پلکیں ڈھلک گئیں، آنکھوں پہ پڑ جاتی، یہ جو آنکھوں کی پلکیں، اور وہ اتنا غریب کہ نہ لباس نہ جسم پہ کچھ اور عورتوں کو چھیڑتا، اس حالت میں 100 سال سے بڑی حالت میں، اسی حالت میں ایک دن آیا کہ وہ کنویں میں گرتا ہے اور مر جاتا ہے۔ اپنے اللہ کو یاد کیا کریں، اللہ کو یاد کر کے اس کا ذکر کیا کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی، اور لوگوں کے حقوق، اللہ کا ذکر اور لوگوں کے حقوق، ان دونوں کا خیال رکھیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی صحیح باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔